للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں اور خیرات آپ کو عطا فرمائے۔ ایک ویڈیو کلپ میرے پاس پہنچا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پہلے میں یہ آپ کو سناؤں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ویڈیو کلپ یہ سنیے گا۔ اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے سوال ان سے یہ کیا گیا کہ اگر جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے، جن صحابہ نے، تو اگر یزید برا ہے تو جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو ہم کیا کہیں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سوال کا جواب تو بالکل واضح تھا۔ کہنا چاہیے تھا کہ جو لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے، یزید ایک جھوٹا ہے، ظالم ہے، مکار ہے، تو جو لوگ یزید کے ساتھ ہوئے وہ یزید کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں نا۔ محرم میں آپ نے سیاہ لباس پہن لیا تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہ لباس ویسے تو پہننا جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں تشبہ بالروافض ہے، رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے ہے۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے؟ آپ سب کو معلوم ہے، بہت عام حدیث ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹائی پہن لی تو پہلے یہ مولوی صاحبان کیا کہا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ آپ نے ٹائی پہنی ہے کیونکہ یہود و نصارہ کا لباس ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے ٹائی پہنی وہ ان ٹائیوں والوں میں سے ہے، وہ ان یہود و نصارہ والوں میں سے ہے، جس نے داڑھی منڈوائی وہ ان لوگوں میں سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو حدیث ہر جگہ پر یہ پیش کرتے ہیں، یہاں پر یہ مولوی صاحب حدیث کو کھا گئے۔ یہ اسی طرح کے جوابات دیتے ہیں شیعہ کے بارے میں، روافض ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان جیسا نہیں ہونا، ان دنوں میں یہ کام نہیں کر رہے، یہ اگرچہ جائز ہے لیکن آپ نے ان دنوں میں نہیں کرنے کیونکہ آپ ان جیسے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یزید سچا ہے؟ یزید ظالم ہے یا نہیں ہے؟ یزید ظالم ہے، تو جو ظالم کے ساتھ ہوگا وہ کس میں سے ہوگا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں یہ بحث چھوڑ دیں کہ یزید اچھا ہے یا برا، بس اس کے پاس طاقت آئی ہے، اقتدار اس کے پاس ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کی بیعت واجب ہے، جس طرح کہ یہ مولوی صاحب نے کہا ہے، یہ آگے کہیں گے، تو اب اس میں آپ یہ بحث چھوڑ دیں کیونکہ ڈنڈا اس کے پاس ہے، یہ ڈنڈے کے غلام ہیں یہ مولوی، انہوں نے حق اور سچ نہیں کہنا۔ آج بھی آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں، آج بھی انہوں نے اپنے منہ کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی سیے ہوئے ہیں، اپنے منہ اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہے، کبھی ظلم کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی ہمدردی کے اندر مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کے اندر ظلم ہو، فتنہ اور فساد ہو، انسانیت سسک کے مر رہی ہو، اس پر یہ بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ظالم طبقات ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ فلسطین کے اوپر مولوی صاحب خاموش ہیں، بالکل کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ ان سے تو وہ غیر مسلم اچھے ہیں کہ جو اپنی اپنی ریاستوں کے اندر حق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام کو اس مذہبی طبقے نے ہمارے سامنے مذہب بنا کر پیش کیا، حالانکہ اسلام وہ انسانیت ہے، اسلام حق اور سچ کی بات ہے، ظلم کے خلاف ہے، عدل کے ساتھ ہے۔ اگر ہم حکمران کے اچھے اور برے ہونے کی بحث کو چھوڑ دیں تو قرآن مجید کے اندر فرعون اور نمرود کے واقعات کیوں درج ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیوں بیان کی گئی ہے؟ حضرت موسیٰ کی دعوت کیا تھی؟ کیا فرعون کو توحید سکھانے گئے تھے یا فرعون سے یہ مطالبہ کرنے گئے تھے کہ میری قوم جو بنی اسرائیل کو جس کو تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو نے اس کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اسے چھوڑ دے، آزاد کر دے۔ قرآن مجید کا مطالعہ تو کریں، سورۃ القصص پڑھیں، سورۃ الانبیاء پڑھیں، انبیاء کرام کی دعوت کیا تھی؟ تو قرآن مجید میں جو ظالم حکمرانوں کے واقعات بیان ہے، اصحاب الاخدود کا قصہ بیان ہے، سب بلا دیا جائے، رسول اللہ کی سیرت کو سب ختم کر دیا جائے۔ جناب اقتدار تو ابو جہل کے پاس تھا، مشرکین مکہ کے پاس تھا، کیا ضرورت ہے ان کے خلاف بات کرنے کی؟ تو یہ اصل میں ایک پورا نظریہ ہے، پورا ایک فکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ لوگ ہیں یزیدی، میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں، یہ 100% یزیدی ہیں۔ آج تک جو یہ بات کرتے تھے کہ یزید برا ہے، وہ اوپر سے یہ سارا یزید کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا چکا ہوں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انہیں یزید کو اب کھل کر سامنے آنا چاہیے کہ یزید کی حمایت کریں، اور یہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا جتنا بھی انہوں نے صحابہ کے نام پر لوگوں کے سامنے ایک کہانی بنا کے رکھی، جناب دفاع صحابہ، در حقیقت یہ دفاع یزید اور بنو امیہ ہے، صحابہ کا دفاع نہیں ہے۔ یہ شروع میں صرف خلفاء کے نام لیتے، حضرت ابوبکر رضی اللہ
اللہ عنہ، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد یزید کا دفاع کرنا ہوتا ہے بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ہم سے کہتے ہیں ہمدرد بھائی آپ کیوں ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کیوں اہل البیت کے فضائل اس طرح بیان کرتے ہیں؟ ہم فضائل سے تو انکاری نہیں ہے، لیکن ہمدرد بھائی آپ ہمیشہ ہر وقت ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو میں کیوں ڈسکس نہ کروں، کیوں اس پہ بات نہ کروں کہ جب یہ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید اس یزید کا دفاع کہ جس نے امام حسین علیہ السلام خون رسول کو بہایا، اس کا دفاع یہ لوگ کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، تو ہم اہل البیت کا دفاع کرتے ہوئے شرمائیں گے؟ ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈریں گے، تمہاری اجتماعیت سے ڈر جائیں گے اور حق کہنا چھوڑ دیں گے؟ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ کہ آپ جائیں اور اپنے مولویوں سے سوال کریں کہ یہ جمعے کے دن تمہیں گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر لپسٹکیں لگا کر تمہارے سامنے جب بیٹھ جاتے ہیں تم ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں تم خاموش ہو جاتے ہو؟ قرآن مجید میں نہیں کہا گیا اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے؟ ہمیں صرف تم کہانیاں سناتے رہو گے تقوی کے؟ جناب بس تقوی کا ایک لباس ہے، سفید لباس آپ نے اس طرح پہن لیا، بڑی چادر اوڑھ لی، ایک امامہ بنا لیا اور مونچھیں کتروا دی، داڑھی بڑی کر دی، اور جناب تسبیح ہاتھ میں لے کر اپنے اوپر ایک 2 نمبر قسم کا وہ تقوی طاری کر لو، ایک اعضاء کے اوپر ایک کپ کپی طاری کر دو اور کہو جناب میں متقی ہوں، نماز کے اندر سر یوں جھکا ہوا، رستے میں جائیں تو فلاں رنگ کی چپل پہن کے اپنے سر کو یوں جھکا جھکا کے چلتے جاؤ۔ یہ اسلام ہے؟ اسلام ان رسمیت کا نام ہے؟ بس جناب اپنی اصلاح کرو اور دنیا بھر میں جو بھی ظلم ہوتا ہے اس پر اپنا منہ خاموش رکھو، زبانیں بند کر دو، سیلو اپنی زبانوں کو۔ یہ اسلام ہے؟ قرآن مجید میں کیا نہیں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، اخرجت للناس لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے تم روکتے ہو۔ سورۃ الماعون پڑھیے، میں خارجی فکر کا حامل شخص نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الماعون کا مطالعہ کرو گے تو یہ نماز پڑھنے والے، یہ 2 نمبر پیر اور یہ ظاہری تقوی اختیار کیے ہوئے قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، تکذیب دین کرتا ہے، اس کا دین پر ایمان نہیں ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یا اللہ کیا یہ اس نے نماز کا انکار کر دیا؟ پروردگار کیا اس نے حج و زکات کا انکار کر دیا ہے؟ کیا کیا اس نے ایسا عمل؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھتکارتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے کہ تم کیوں اس کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ نہیں کہ مسکین کو خود کھانا دے نہیں رہا، یہ لوگوں کو بھی نہیں کہتا کہ تم مسکین کو کھانا دو، او بھائی مسکین ہے بیچارہ، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بے یار و مددگار ہے، اس کو کچھ کھلا دو۔ یہ امر بالمعروف بھی نہیں کر رہا، اور کرتا کیا ہے؟ فویل للمصلین، یہ نمازیں بہت لمبی لمبی پڑھتا ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نمازوں کو بھلانا کیا ہے؟ نمازوں کو بھلانا یہ کہ اس کا مقصد بھول گئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر طرح کی ظاہری بے حیائی سے اور منکر اور باطنی بیماریوں سے دور کرتی ہے۔ آج معاشرے میں نمازی زیادہ ہے لیکن فحاشی منکر وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ نمازی بھی تو زیادہ ہے لیکن جتنے نمازی بڑھ رہے ہیں فحاشی بڑھ رہی ہے، اور زیادہ طور پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں یہ نمازیوں کا ہی ہاتھ ہے، جھوٹی گواہیاں دینے والے یہ نمازی ہوتے، حق اور سچ کے لیے سامنے نہیں آتے، بڑی بڑی انہوں نے ماشاءاللہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، نمازوں کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن جب محلے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سچ کی گواہی نہیں دیتے۔ یہ خبیث الفطرت لوگ سچ کی گواہی نہیں دیتے، جناب ہاں اس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے، ڈرتے ہیں، یہ ظلم کو ظلم نہیں کہتے، حق کو حق نہیں کہتے، سچ کو سچ نہیں کہتے۔ انی اريد ان آمر بالمعروف وان انہی عن المنکر، میں ارادہ کر چکا ہوں کہ امر بالمعروف کرو وانہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرو۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب دین کا مقصد بلا دیا انہوں نے۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم کا نام ہے، اور اسے کس چیز کا نام بنا دیا؟ گروہیت اور فرقہ وارانہ ذہنیت کو آپ دیکھیں،
دین کو کیسے خانوں میں تقسیم کر دیا، مزارات پہ چلے گئے، شرک ہو گیا، یا رسول اللہ یا علی یا حسین کہہ دیا، شرک ہو گیا، مختلف رسومات اپنا لیے، جناب اس نے شرک کر دیا، اور یہ بھول گئے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی تو ظلم عظیم ہے، شرک سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ظلم ہوتا اس پر یہ خاموش ہو جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے کہ آپ ظلم کے اوپر خاموش ہو جائیں، حق کو حق نہ کہیں، سچ کو سچ نہ کہیں۔ تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، چھوڑ دے بھائی، اس کے پاس تو پاور آ گئی۔ تو مولوی صاحب آج کے بعد اگر تم نے فرعون کو برا کہا نا، اس کے پاس بھی، فرعون کے پاس بھی طاقت اور پاور تھی، اس کے ساتھ بھی مصالحات اختیار کرو۔ یہ فرعونی نظام کی گماشتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ظلم اسی مذہبیت کی وجہ سے قائم ہے کہ جو یہ مذہبیت، اس طرح کے مذہبی رہنما اور یہ جو اسکالرز ہیں، انہوں نے قائم رکھا ہے، ظلم کو سپورٹ دیتے ہیں۔ یہ نوجوان پھر پوچھتا ہے کہ جناب لادینیت الہا کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ وجہ ہے اس کی، اس طرح کی مذہبیت، یہ جو دنیا بس پاور آ گئی ہے اس کے پاس، یزید کے پاس پاور ہے، یعنی یزید صحیح ہے اور امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی، لحاظ باللہ۔ یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہوا ہے، جو شہادت امام حسین ہوئی ہے، وہ بالکل درست ہے۔ مولوی کا مقصد یہ ہے، پوری ویڈیو میں آپ کو سنا دو تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ کہیں میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سنیے گا۔ اس بیس پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے، اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اب سنیں، یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت چونکہ منعقد ہو چکی ہے، یہ صحابہ نے بیعت کر لی ہے، اور یہ بات اس نے بہت اچھی بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے کہ صحابہ نے بیعت کی۔ یزید کی بیعت عبداللہ ابن عمر، بخاری کی روایت ہے۔ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، طارق مسعود صاحب ویل ڈن، زبردست۔ آج آپ نے اپنی اس ناسبیت کو ایکسپوز کر دیا ہے، آپ نے آج اپنی حقیقت کو بتایا کہ جسے تم سنیت کے پردے کے پیچھے چھپ رہے تھے نا، ناسبیت کو چھپا رہے تھے، ایکسپوز ہو گئے ہو تم لوگ کہ اصل میں تم یزیدی ناسبی ہو، یہ سنیت کے پیچھے چھپتے ہو۔ جب بھی کہا جائے نا یہ ہم سے کیوں چڑھتے ہیں، کیوں چڑھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس لیے چڑھتے ہیں کہ ہم اہل البیت کی جب بات کرتے ہیں نا تو یزید ایکسپوز ہوتا ہے، یزید کا ظلم ایکسپوز ہوتا ہے، یزید ننگا ہو جاتا ہے دنیا کے سامنے جب ہم ان کے سامنے حدیث ثقلین پڑھتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے اہل البیت کی بات کرتے ہیں، اور غصہ یہ تبھی ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ہمدرد کی باتوں سے تو یزیدیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل جتنا ہم نے اہل البیت کا ذکر کیا، ان کی حقوق کو بیان کیا، الحمدللہ میری زندگی قربان ہو سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت، طہارت، تقدس کے اوپر۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، اگر اس جملے پر کوئی مجھے کچھ بھی کہتا ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ میں سیدہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھ سکتا، اہل البیت کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، سیدہ کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو سیدہ حق پر ہے، اہل البیت حق کے اوپر ہے، اور یہ آگے تسلسل ہے۔ امام علی کے مقابل آنے والے امام علی حق پر ہیں۔ جب ہم نے سیدہ کو حق پہ مان لیا، امام علی علیہ السلام کا دفاع کرنے والی اپنی زندگی میں سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے کہ جب سیدہ کا وصال ہو گیا تو امام علی تنہا ہو گئے، لوگوں نے امام علی سے اپنے چہروں کو پھیر لیا تھا۔ سیدہ اپنی زندگی میں بڑی سپورٹر نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی۔ آگے امام علی کی زندگی، امام علی حق ہے جس طرح سیدہ حق ہے، امام علی حق ہے، امام حسین حق ہے، امام حسن حق ہے علیہ السلام وعلیہم الرضوان۔ اللہ اکبر۔ تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب یزید کے دفاع میں اس نے واضح بات کہی ہے، اور آج تک جو یہ چھپتے تھے اس ناسبیت، اس سنیت کے پیچھے، اصل میں ناسبی ہیں، یہ سامنے ہو گئے اور حقیقت بات یہ کر رہے ہیں کہ یزید کا دفاع کرو۔ مولوی صاحب کھل کے آ جاؤ سامنے، یزید کا دفاع کریں۔ اب یہ کرتے رہیں گے یزید کا دفاع، اب ہمیں آسانی ہے انشاءاللہ۔ اب یہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ یزیدی ہیں، ان کا سنیت سے تعلق نہیں ہے، یہ گھسبیٹھیے ہیں اہل سنت کے اندر۔ اہل سنت والجماعت، پہلے عرض کر چکا ہوں، اہل سنت، سنت نام ہے امام علی علیہ السلام کی سیرت کا۔ بھئی اہل البیت بتائیں گے نا کہ سنت کیا ہے، مولوی تھوڑی بتائے گا کہ یہ سنت ہے وہ ہے، کیونکہ مولوی تو اپنی سنت کی تعریف میں بھی لڑ رہے ہیں، ان کے فرقے بنے ہوئے، ایک کہتا ہے یہ سنت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بدعت ہے، اور جماعت بتائے گی علی کی جماعت۔ تو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی متواتر روایات ہیں، بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ جو بھی حاکم وقت کے خلاف خروج کرتا ہے، نکلتا ہے، اس کی گردن اڑا دو، چونکہ یزید حاکم وقت ہے، لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لہذا اب جو بھی یزید کے مخالف آ رہا ہے اس کا قتل ضروری ہو گیا، اس کا خون حلال ہو گیا۔ فتویٰ دے رہے ہیں مولوی مفتی طارق مسعود، اور یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر ہے 4796، اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت ہے زیاد ابن علاقہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے عرفجہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ ستکون حنات و حنات، کہ بہت جلد اس طرح کے فتنے ہوں گے،
بہت جلد. تو جو شخص فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع، تو جو شخص اس امت کے معاملے یعنی نظام سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے جبکہ وہ متحد ہو، یہ امت متحد ہو، فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَّن كَانَ، تو اسے تلوار کا نشانہ بنا دو جو کوئی بھی ہو. جو بھی اٹھ کے جتنی بھی بڑی شخصیت ہو مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف کھڑا ہو گیا، حکمران کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس کی گردن مار دو. اس روایت کو پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ روایت امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ مولوی چسپا کر رہا ہے، لیکن امام حسین کے اوپر یہ بات فٹ نہیں آتی. کیا وجہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یزید کی کیا بیعت شرعی ہے؟ سوال تو اسی کے اوپر آتا ہے. مولوی سے پوچھو، اس کو قسم دے کے لو، واضح لفظوں میں کہے کہ امام حسین باقی ہیں. تم یہ گھما پھرا کے بات کیوں کرتے ہو مولوی؟ سیدھا واضح دو ٹوک لفظوں میں کہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث ہے اور امام حسین پر فٹ آتی ہے اور یزید کے اوپر تم اس کو درست مانتے ہو تو پھر امام حسین کو باغی کہو. اگر تم امام حسین کو باغی نہیں کہتے اور پھر بھی یہ حدیث طرح فٹ کرتے ہو تو تحفہ تمہاری اس ملائیت کے اوپر، تمہارے جھوٹے نقاب کے اوپر جو تم نے اوڑھ رکھا ہے، مذہبیت کا نقاب تم نے اوڑھ رکھا ہے اپنے چہرے کے اوپر. امام حسین کو باغی کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور دوسری جانب پھر تم اصل باغی گروہ کا دفاع کرتے ہو. اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہاں پر تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا امام حسین پر یہ روایت فٹ نہیں آتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور پھر دوسری بات یہ بنیادی طور پر کہ یزید کی جو اقتدار ہے، یزید کی جو حکومت ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو لا کے بٹھایا گیا اور اس پر میری گفتگو موجود ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا. جو اصل جو باغی گروہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 447 نمبر کی روایت صحیح بخاری کی، 2812 صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر ہے، مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے، مستدرک الحاکم کے اندر، تمام کتب حدیث کے اندر یہ متواتر روایت ہے. عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، ذہبی نے اسے لکھا ہے، تمام محدثین نے. سیر اعلام النبلاء کے اندر عمرو بن العاص کا اعتراف ہے کہ واللہ عمار کو ہم نے قتل کیا ہے. تو باغی گروہ کون ہے حدیث کی روح سے؟ وہاں پہ باغی گروہ کے اندر یہ تعویل کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے اوپر کیا میں مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، کیا امام علی کو آپ چوتھا خلیفہ نہیں مانتے؟ مانتے یا نہیں مانتے؟ اہل سنت امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ یا اہل سنت کیا؟ امام علی کے خلاف بغاوت کرنے والے، وہاں پہ آپ کا کیا موقف ہے جناب؟ وہاں پہ باغی کا مطلب طلب کرنے والا ہوتا ہے، بغاوت کرنے والا نہیں ہوتا. الفئہ الباغیہ سے مراد یہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے، وہاں سے مراد خارجی ہے. کتنی تعویلات آپ کرتے ہیں. اور یہاں آپ نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ روایت فٹ کر دی. حالانکہ امام حسین علیہ السلام کو تو رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سیخرج، میرا یہ بیٹا قیام کرے گا. اور انس بن حارث الانصاری نے یہ روایت سنی اور وہ جا کے کربلا میں شہید ہوئے، صحابہ میں سے. اب تم اپنی یزیدیت کو بچانے کے لیے تم یہ روایت لے کر آ گئے اور اس میں امام حسین کے اوپر فٹ کر دیا. اعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت علماء سے کہ کیوں تم خاموش ہو گئے ہو؟ تمہاری سنیت کیوں مر گئی ہے؟ ایسے موقعوں کے پر تم کیوں سامنے نہیں آتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تمہارا اپنا بندہ ہے. ہاں اگر ہمدرد یہ بات کر دے، کوئی ایسی بات کر دے، او اس نے صحابہ کے اوپر یہ بات کر دی، او جناب اس نے تو اہل بیت کی شان میں غلو کر دیا، جناب رافضی نے توہین صحابہ کر دیا، جناب پرچہ کر دو اس کے اوپر، یہ کر دو. یہ تمہارے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں عوام اس سے واقف ہو رہی ہے. مولوی دنیا واقف ہوتی جا رہی ہے. یقین جانیے تمہارے اس فرقے کی ایکسپائری ڈیٹ دے چکا ہوں مفتی صاحب. تمہاری سامنے آ گئے لوگ، تم حقیقت سامنے آ گئی کہ اصل میں تم یزیدی ہو. امام حسین کو تم امام حسین کے اوپر یہ روایت فٹ کرتے ہو. کہاں ہے من کان، اس کی گردن اڑا دو. اور پھر وہاں پہ جو باغی گروہ ہے وہاں پہ تم دفاع کرتے رہتے ہو. عامت الناس کو مطلع ہو جانا چاہیے. اسی لیے یہ لوگ عوام کو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. کیوں ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ کیوں؟ ان کی عقل نہیں ہے؟ جی جناب آپ قرآن کو ڈائریکٹ ترجمے سے نہ پڑھیں، گمراہ ہو جائیں گے. حدیثوں کو نہ پڑھا کریں، یہ ویب سائٹ جو بنی ہوئی ہے فلاں فلاں فلاں، ان کو آپ نہ دیکھا کریں، گمراہ ہو جاؤ گے. تم دین سے بھٹک جب گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، تمہارے چنگل سے باہر نکلیں گے. بغاوت کیا ہے؟ بغاوت کی ایک ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے. امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے ظلم کے خلاف، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قیام تھا. اگر تم یزید کی حکومت کو کہتے ہو کہ چند لوگوں نے یزید کا اقتدار مان لیا تو وہ شرعی اقتدار ہو گیا، تو فرعون تو اس سے بڑی اس کو اکثریت حاصل تھی. امام حسین علیہ السلام کا قیام صرف حکومت کے لیے یا دین کو بچانے کے لیے؟ کیا قیام ہے؟ اہل البیت کو تم نے اس طرح عام لوگ کر کے پیش کرتے ہو گویا وہ اقتدار کے علیاذ باللہ اقتدار کے لیے مکہ سے چلے تھے. اہل البیت کون ہے؟
اہل بیت کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے دین کو آگے پہنچانے کی. اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو آج دین تمہارے جو مولویوں کی زبان سے ہوتا تو اس کے اندر آج لوگ پوجا کر رہے ہوتے ظالم حکمران کی. لیکن یہ جو دنیا کے اندر جو ابھی بھی انصاف اور انسانیت باقی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے, نہ کہ تم ملاؤں کے اس اقوال کی وجہ سے, اس طرح کی باتوں کی وجہ سے. یہ جو مولوی تم نے پیش کیا ہوا ہے, مکمل آگے ویڈیو سنیے گا. جہاد کی بڑی ویلیو ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فنا حاکم بہت نیک ہے, فنا بہت برا ہے, اس کا کرنا کیا ہے نیک اور برے کا؟ ہے تو ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ملک میں انارکی پھیلے گی, اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, لوگوں کا خون بہے گا. جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ, جناب اسٹیٹ دو ٹکڑے ہو جائے گا. اسٹیٹ ظلم کے ساتھ دو ٹکڑے نہیں ہوتا. اسٹیٹ ظلم کے ساتھ دو ٹکڑے نہیں ہوتا, 50 ٹکڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اگر یہ دنیا کی کون سی منطق ہے, کسی کے سامنے, کسی غیر مسلم کے سامنے تم یہ کلپ لے جاؤ اور اس کو سناؤ, بولو بھائی یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے, وہ بولے گا یہ مولوی ہے, تم نے اس کو ممبر میں بٹھایا ہوا ہے, جوتے مارو ایسے مولویوں کو. وہ تو یہ کہے گا آپ سے, انگریز کے پاس لے جائے, وہ کہے اس سے آپ کہے کہ جناب بندہ کہہ رہا ہے, وہ ظلم کے اوپر خاموش ہو جاؤ. وہ بولے گا ہاں یہ مسلمان ہے, یہ انسان بھی ہے, اس کو جمہوریت کا پتا ہے, اس کو اپنے حقوق کا معلوم ہے. بغاوت کیا ہے, مسلح بغاوت کیا چیز ہے, خارجیت کیا ہے, خارجیت کے اوپر بات کرو. الیاذ باللہ, کیا امام حسین علیہ السلام تم کیا خارجیوں کے ساتھ ملا رہے ہو؟ مسلمانوں کی تکفیر کر کے وہ نکلے. کیا ہے خروج کسے کہتے ہیں, بغاوت کسے کہا جاتا ہے, اور قیام کیا ہے؟ مدرسوں میں ان مولویوں کو کچھ نہیں سکھایا جاتا. ان کو سوائے رٹی رٹائے باتوں کے ان کو پتہ بھی نہیں ہے قیام کیا ہے, خروج کیا ہے, بغاوت کیا ہے, اہل البیت کون ہے. اللہ اکبر. تو کسی کے سامنے اگر آپ اس کا ایک کلپ لے جائیں اور اس کو بتائیں کہ جناب اس کا تجزیہ کرو بغیر کسی مذہبی تعصب کے, وہ آپ کو کہے گا کہ یہ باتیں اس کی کیا ایک نارمل انسان کی باتیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ظلم, آپ بالکل اس کے اوپر خاموش ہو جاؤ. ظلم کے اوپر, ظلم کے رہتے ہوئے کون سا انسان ہے کہ جو وہاں پر رہنا چاہتا ہو؟ کس معاشرے کے اندر کون سی حکومت ظلم کے ساتھ چلتی؟ آج ظالم, بڑے سے بڑا ظالم بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی ظلم ہونا چاہیے, سب کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نہیں اگر تم نے اس کے خلاف قیام کیا یا باہر نکلے تو ملک میں ناری پھیلے گی, اسٹیٹ دو ٹکڑے ہو جائے گا. اسٹیٹ اس سے دو ٹکڑے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق مانیں. اسٹیٹ اس سے دو ٹکڑے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے, ظلم کرتے ہیں آپ. یہ ہوتا ہے مولوی صاحب, اور یہی اسلام ہے. پڑھ لیجئے قرآن مجید, رسول اللہ کی زندگی پڑھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, حیات طیبہ, اہل البیت کی حیات طیبہ, صحابہ کرام کی قربانیاں. صحابہ نے قربانیاں کیوں دی؟ برداشت کرتے وہ ظلم کو. بلال کو کیا ضرورت تھی کہ وہ احاد احاد کے نعرے لگاتے رہے؟ کیا ضرورت تھی سعد بن عبادہ کو کہ انہوں نے اپنی قربانی دی, شہید ہو گئے؟ کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کی زندگی مقداد کو کہ وہ کہتے رہے یا رسول اللہ ہمیں حکم دے, ہم دریا میں اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں, ہم آگ میں کود پڑتے ہیں؟ کیا ضرورت تھی ان صحابہ کو؟ قربانیاں کیوں دی انہوں نے؟ یہ اصل میں جو امیوی زمانے کے اندر جو عقیدہ جبر ہے نا, کہ آپ کے اوپر جیسا بھی حکمران مسلط ہو جاتا ہے اس کو آپ اللہ کی رضا سمجھیں, یہ پیداوار اس کی ہے. اور شبلی نعمانی نے الکلام اور علم الکلام کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ بنو امیہ نے عقیدہ جبر کو پیدا کیا کہ بس آپ اپنے اوپر ظلم کو برداشت کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ خدا کی جانب سے ہے اور بس اس کو برداشت کرنا ہے. تو مولوی صاحب نے جو یہ باتیں کہی ہیں, یہ اس مولوی صاحب کی یزیدیت ہے جو لوگوں کے سامنے آ گئی. اور اچھا ہوا کہ لوگوں کے سامنے انہوں نے اقرار کر لیا یزید کے دفاع کے اندر, اور پے در پہ مسلسل مفتی طارق صاحب مسلسل یزید کے دفاع کے اندر مصروف ہے. کرتے جاؤ, تمہارا وہ پلیٹ فارم ہے, ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے. تم گستاخیاں کرو گے اہل بیت کی, اہل بیت کو خارجی باغی کہو, امام حسین کے قتل کے جواز کے فتوے دو. ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے مفتی موجود تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا, ورنہ ان کو آسان نہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. بھائی بہت بڑا واقعہ ہے. آج دنیا میں سب سے بڑا, یقین جانیے اگر اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم انسان بھی کوئی ہے نا, اگر امام حسین علیہ السلام اس کے سامنے آ جائے, اگر وہ آدمی بڑے سے بڑا ظالم ہے, وہ امام حسین کو شہید کرنے کی جرات نہیں کرے گا اگر وہ مسلمان نہیں ہے. وہ ظالم جو ہے جو اس وقت مسلمان نہ ہو, مسلمان بھی تب بھی وہ نہیں کرے گا. مسلمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مسلمانوں کو اس طرح کی پٹیاں مولویوں نے پڑھا دی ہوتی ہیں. اگر اس کے سامنے یہ روایت آ گئی کہ جو بھی ہو قیام کرنے والا اس کے گردن مار دو, تو شاید وہ بندہ کر دے. لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہ ہو اور بہت بڑا ظالم ہو, اگر امام حسین جیسی ذات اس کے سامنے آ جائے, وہ کانپ جائے گا, وہ لرز جائے گا, وہ کہے گا نہیں بھائی نبی کے نواسے کو میں کم از کم اپنے ہاتھوں سے شہید نہیں کر سکتا, میں قتل نہیں کر سکتا, میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو وہ گھبرا جائے گا, وہ اس کے کانپیں ہل جائیں گی, اس کی ٹانگیں ہل جائیں گی, اس کی ٹانگیں کانپ جائیں گی.
لیکن یہ مولوی صاحبان اگر ہوں تو یہ تعویلات اس کو سکھا دیں تو شاید وہ کر لیں، کیونکہ یہ اسی ظالم حکمرانوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں۔ تو جناب جو بھی ہمارے مخالف آ گیا، اب ہمارے اوپر اتفاق ہو گیا، لہذا قتل جائز ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔